فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب سید قمر نفیس نقوی ابن سید نفیس الحسن نقوی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آپ تمام سامعین سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم کے بلند درجات کے لیے ایصال کر دیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے سیدہ طاہرہ عباس جعفری حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور فضل سے علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب علامات ظہور مہدی پڑھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام اپنی بارگاہ میں ہماری اس ادنیٰ سی خدمت کو قبول و منظور فرمائیں اور ہمیں اپنے ناصران میں شامل کریں، آمین الہی آمین۔ کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خوبصورت سرخ ورق جس پہ کتاب کا نام لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علامات ظہور مہدی علیہ السلام، علامہ طالب جوہری۔ مقام اشاعت امام بارگاہ باب العلم، نشاط کالونی، RA بازار، لاہور چھاونی۔ جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں۔ نام کتاب علامات ظہور مہدی، تحریر علامہ طالب جوہری، ناشر ذوالفقار علی شیخ۔ ملنے کا پتہ افتخار بک ڈپو، کرشن نگر، لاہور، شیخ غلام علی اینڈ سنس، بیرون لاہوری گیٹ، لاہور۔ فہرست ہے صفحہ نمبر 8 پر، ناشر عرض ناشر، صفحہ نمبر 9 ابتدائیہ، صفحہ نمبر 11 مہدی علیہ السلام ایک اجمالی تعارف، صفحہ نمبر 13 تعداد احادیث دربارہ مہدی علیہ السلام، صفحہ نمبر 13 پہ تھا۔ صفحہ نمبر 15 اعتراف ولادت امام مہدی علیہ السلام، صفحہ نمبر 23 اظہار ولادت امام مہدی علیہ السلام، صفحہ نمبر 25 مہدی علیہ السلام کو دیکھنے والے، صفحہ نمبر 35 علامات کا تعارف۔ اگلا باب شروع ہوتا ہے طویل روایات، صفحہ نمبر 43 پر۔ روایت معراج، صفحہ نمبر 44، روایت جابر، صفحہ نمبر 55، روایت ابن عباس، صفحہ نمبر 63، روایت ازبق، صفحہ نمبر 75، روایت نزال بن سیرہ، صفحہ نمبر 87، خطبۃ البیان، صفحہ نمبر 97، روایت جابر جوفی، صفحہ نمبر 174، روایت ابو بصیر 186، روایت حمران، صفحہ نمبر 194۔ اگلا باب ہے معاشرتی علامات، صفحہ نمبر 221 پہ، جمہوریت، صفحہ نمبر 222، جابر حکمران، صفحہ نمبر 222، مدعی نبوت، صفحہ نمبر 223، مدعی منصب، صفحہ نمبر 224، دین اور علم دین، صفحہ نمبر 226، معاشرتی انقلاب، صفحہ نمبر 228، معاشرتی مزاج، صفحہ نمبر 230، فریبی معاشرہ، صفحہ نمبر 231۔ اگلا باب خواتین، صفحہ نمبر 237، خواتین،
صفحہ نمبر 237 پہ ہی ہے. ازواج صفحہ نمبر 238. مسلمان صفحہ نمبر 239. شیعوں کی حالت صفحہ نمبر 241. انتظار کرنے والے صفحہ نمبر 244. مدعی رویت صفحہ نمبر 246. فخر و فاقہ صفحہ نمبر 247. فاقہ اور احتیاج صفحہ نمبر 248. قتل اور موت صفحہ نمبر 251. امراض صفحہ نمبر 252. اگلا باب شروع ہو رہا ہے جغرافیائی علامات صفحہ نمبر 254. یورپ 255. افریقہ 257. چین 258. چین خروج امانی صفحہ نمبر 259. روس 260. آذربائیجان 262. مشرق 263. مشرق کی آگ 265. مختلف ممالک 269. تہران و بغداد 273. تہران 274. عجم 275. قبور ائمہ 275. خراسان و سیستان 276. قم 276. قم تہران 278. قزوین 279. کوفہ ملتان خراسان 281. عراق 286. اگلا باب شروع ہو رہا ہے خطبہ لؤلؤہ صفحہ نمبر 288. مسجد براسہ 292. کوفہ 300. کوفہ اور 10 علامتیں 303. حجاز نجف 308. نجف بغداد حجاز 309. قبر کمیل صفحہ نمبر 310. مصر و شام 312. شام 316. پانچ دریا 319. گرہن 320. جمادی ثانی اور رجب 322. سفر 323. اگلا باب ہے خروج صفحہ نمبر 324. روایت ابوذر 325. خطبہ اجماع 326. خروج سفیانی 328. خروج 331. خروج اصحاب جرہمی قحطانی صفحہ نمبر 324. خروج مغربی 336. بغداد خروج ہمدانی 337. توقیت کا مسئلہ 344. صفحہ نمبر 8 ہے اور یہاں پر صفحہ نمبر 8 پہ ہے عرض ناشر طبع اول. ظہور مہدی علیہ السلام انسانیت کے تھکے ہوئے اعصاب کی تسکین کا ذریعہ ہے. وہ ایک ایسی ہستی ہے جو انسانیت کے لیے حتمی بھی ہے اور ناگزیر بھی. لیکن یہ ظہور کن حالات میں ہوگا اور ہمیں اس سے قبل تیاری کا موقع ملے گا یا نہیں؟ یہ کتاب اسی سوال کا جواب ہے. اس کتاب کے مطالعے سے معلوم ہوگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار نے اسی لیے تاریک راہوں پر علامتوں کے چراغ روشن کر دیے تھے. حجت الاسلام والمسلمین علامہ طالب جوہری دام ظلہ اللہ برصغیر کے علم شناس حلقوں کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے. ان کی یہ کاوش ہم اس امید کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ ملت اسلامیہ اس آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر اپنے عادات اور اطوار کو درست کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بہراور ہو. پوری کوشش کے باوجود کتاب اغلاط کتابت سے مکمل طور پر محفوظ نہ رہ سکی، لہٰذا ہم قارئین اور سامعین سے معذرت خواہ ہیں. ناشر کی طرف سے تھا یہ نوٹ. صفحہ نمبر 9 ہے اور عنوان ہے ابتدائیہ. عقیدہ مہدی علیہ السلام اور اس کے متعلقات پر اسلام کے علمی ذخیرے میں اتنا مبسوط تحریری مواد موجود ہے کہ اگر انسان صرف اسی کے مطالعے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے تو عمر عزیز کا ایک طویل حصہ صرف ہو جائے.
اردو زبان میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، خصوصیت کے ساتھ علامات ظہور مہدی علیہ السلام پر اردو میں چند اچھی کتابیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود میں نے یہ حقیر سی کوشش کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اب سے برسوں پہلے کراچی کے ایک معروف روزنامے میں اس موضوع پر میرا ایک مضمون شائع ہوا تھا، جس میں بعض ایسے احوال نقل ہو گئے تھے جن کا کوئی مدرک نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے اس کی تلافی کے لیے اس مجموعے کو مرتب کیا اور یہ کوشش کی کہ مدرک کے بغیر ایک جملہ بھی نقل نہ ہو، اور حتی الامکان حوالے بھی نقل کر دیے تاکہ سامعین و قارئین میں علمی ذوق رکھنے والے حضرات اصل ماخذ کی طرف رجوع کر کے علم رجال اور دریات کی روشنی میں کسی روایت کی صحت اور سقم کو معلوم کر سکیں۔ اس مجموعے کی تحریر کا دوسرا سبب یہ تھا کہ شاید یہی عمل میرے ذنوب کا کفارہ قرار پائے۔ میں نے یہ مسودہ برسوں پہلے مدون کیا تھا، لیکن وہ دوران کتابت تلف ہو گیا۔ اثر نو مرتب کرنے کے سبب روایات کی کثیر تعداد درج ہونے سے رہ گئی، اور اس کے ساتھ ہی وہ مقالہ بھی رہ گیا جس میں علامات کے سلسلے میں میرے خیالات تھے۔ اس بات کا امکان ہے کہ مستقبل میں یہ مقالہ مکمل طور پر ارباب نظر کی خدمت میں پیش ہو سکے۔ روایت کے ترجمے قلم برداشتہ ہیں جن میں سہو یا عدم فہم کا بھی امکان ہے۔ ابتدائیہ میں چند عنوانات ایسے بھی ہیں جن کا بظاہر اصل موضوع سے کوئی ربط نہیں ہے۔ انہیں صرف اس لیے پیش کیا گیا کہ اصل موضوع کا مطالعہ قبل قاری کے ذہن میں مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں بنیادی باتیں محفوظ ہو جائیں۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم، طالب جوری، مارچ 1987۔ صفحہ نمبر 11 ہے۔ عنوان ہے مہدی علیہ السلام ایک اجمالی تعارف۔ نام محمد علیہ السلام۔ باب حسن عسکری علیہ السلام۔ سلسلہ نسب حسن عسکری ابن علی نقی بن محمد تقی بن علی رضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن الحسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ماں نرجس بنت یشوع بن قیصر بادشاہ روم۔ کنیت ابو القاسم۔ القاب مہدی علیہ السلام، منتظر، صاحب زمان، قائم، حجت اللہ وغیرہ۔ ولادت 15 شعبان 255 ہجری، نصف شب کے وقت شہر سامرا میں۔ ابتداء امامت 260 ہجری۔ غیبت صغریٰ، اس غیبت کا عرصہ 69 سال ہے۔ مہدی علیہ السلام اس عرصے میں اپنے نائبین کے ذریعے لوگوں سے خط و کتابت رکھتے تھے۔ غیبت صغریٰ کا دور چوتھے نائب کے انتقال پر 329 ہجری میں ختم ہو گیا۔ نائبین: اول ابو عمرو عثمان بن سعید بن عمرو عمری اسدی، متوفی 280 ہجری غالباً۔ نمبر 2 ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید، متوفی 304 ہجری۔ سوم ابو القاسم حسین بن روح نوبختی، متوفی 326 ہجری۔ چہارم ابو الحسن بن محمد سمری، متوفی 329 ہجری۔ غیبت کبریٰ، غیبت کبریٰ کا یہ سلسلہ 329 ہجری سے شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہے۔ نقش خاتم: انا حجت اللہ و خاصہ۔ نقش پرچم: بیت اللہ۔ انصار خاص 313۔ مقام ظہور مکہ معظمہ، مقام بیت رکن اور مقام کے درمیان۔ مدت حکومت اس میں اختلاف ہے، 40-70 سال وغیرہ۔ حدود سلطنت پورا کرۂ ارض۔ حلیہ: صورت و سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ، چہرہ چاند کی طرح نورانی، داہنے رخسار پر سیاہ چمکتا ہوا تل، سر مبارک گول اور کندھوں تک گیسو، پیشانی چوڑی اور روشن، ابرو کشیدہ، آنکھیں سرمگی، ناک ستواں اور باریک، دانت چمکدار اور چوڑے اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے،
داڑھی گھنی اور سیاہ، ہاتھ نرم، سینہ کشادہ اور چوڑا، شکم باہر کو نکلا ہوا، پنڈلیاں پتلی۔ اور یہاں پہ حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ حلیہ معصومین سے مروی احادیث اور ان لوگوں کے اقوال سے مرتب کیا گیا ہے جنہوں نے آپ کو بچپن اور جوانی میں دیکھا تھا۔ صفحہ نمبر 13 ہے تعداد احادیث دربارہ مہدی علیہ السلام۔ آقائے صافی گلپگانی نے اپنی کتاب منتخب الاثر میں شیعہ و سنی روایات کے اعداد و شمار جمع کیے، جن کا ایک اقتصاب درج ہے، اور وہ یہ ہے: نمبر 1، وہ روایت جن میں بتایا گیا کہ امام 12 ہیں اور ان کے پہلے علی اور آخری مہدی علیہ السلام وہ 91 ہیں۔ نمبر 2، وہ روایت جن میں بتایا گیا کہ امام مہدی علیہ السلام خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، 389 ہیں۔ نمبر 3، وہ روایت جن میں بتایا گیا کہ امام مہدی علیہ السلام نسل فاطمہ سے ہیں، 192، یہ 192 ہیں۔ یہ روایات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ روایت اتنی ہے۔ نمبر 4، وہ روایت جن میں بتایا گیا کہ امام مہدی علیہ السلام نسل علی سے ہیں، 214 ہیں یہ روایت۔ نمبر 5، وہ روایت جن میں بتایا گیا کہ امام مہدی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی 9ویں پشت میں سے ہیں، 148 روایت میں۔ نمبر 6، وہ روایت جن میں بتایا گیا کہ امام مہدی علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور یہ روایت 185 ہیں۔ وہ روایت جن میں بتایا گیا کہ امام مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، 146 ہیں۔ اور وہ روایت جن میں بتایا گیا کہ مہدی 12ویں اور آخری امام ہیں، 136 ہیں۔ نمبر 9 پہ ہے کہ وہ روایات جو مہدی علیہ السلام کی ولادت کے متعلق ہیں، 214 ہیں۔ نمبر 10، وہ روایات جن میں ان کی طولانی عمر کا تذکرہ ہے، 318 ہیں۔ نمبر 11، وہ روایات جن میں ذکر ہے کہ مہدی علیہ السلام کی غیبت طویل ہوگی، 91 ہے۔ نمبر 12، وہ روایت جن میں ظہور مہدی علیہ السلام کی بشارت ہے، 657 ہے۔ نمبر 13، وہ روایت جن میں ذکر ہے کہ مہدی علیہ السلام دنیا کو عدل و داد سے پر کر دیں گے، 123 ہیں۔ نمبر 14، وہ روایت جن میں ذکر ہے کہ دین اسلام مہدی علیہ السلام کے ذریعے دنیا پر حاوی ہوگا، 47 ہیں۔ مہدی علیہ السلام سے متعلق اسلامی ذخیرہ احادیث میں کل روایات کی تعداد 2813 ہے، 2870 ہے۔ صفحہ نمبر 15، عنوان ہے اعتراف ولادت مہدی علیہ السلام۔ علامہ مرزا حسین نوری طبرسی نے اپنی کتاب کشف الاستار میں اہل سنت کی 40 علماء اور محدثین کا ذکر کیا ہے جو مہدی علیہ السلام کی ولادت کے قائل ہیں۔ ان کے علاوہ علامہ محاسر شیخ محمد رضا طبسی نے اپنی کتاب الشیعہ و رجیہ کی پہلی جلد میں اس فہرست میں 22 افراد کا اضافہ کیا ہے، اور فاضل معاصر علی محمد دخیل نے اپنی کتاب الامام المہدی علیہ السلام میں 5 افراد کا مزید اضافہ کیا ہے، جن کی مکمل فہرست اس طرح ہے: نمبر 1، ابو سالم کمال الدین محمد بن طلحہ بن محمد حسن قرشی نسبی، متولد 582 ہجری نے اپنی کتاب مطالب السؤول میں لکھا ہے: الباب ثانی عشر فی ابی القاسم محمد بن الحسن الخالص بن علی المتوکل بن محمد القانع بن علی رضا بن موسیٰ الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن الحسین ذکی بن علی مرتضیٰ بن علی ابی طالب المہدی الحجۃ الخلف الصالح المنتظر علیہم السلام ورحمت وبرکات، فما مولود فبصر من رائی فی 23 سے 258 ہجری۔ نمبر 2، ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن محمد گنجی شافی نے کفایت الطالب اور بیان فی الاخبار صاحب زمان میں ذکر کیا ہے:
نمبر 3 شیخ نور الدین علی بن محمد بن سباق مالکی نے اپنی کتاب الفضول المحمہ میں ایک پورا باب لکھا ہے جس میں تاریخ ولادت، امامت، غیبت وغیرہ پر گفتگو ہے۔ نمبر 4 شمس الدین ابو المظفر یوسف بن قز علی بن عبداللہ بغدادی حنفی سبت ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی نے اپنی کتاب تذکرہ خواص الامہ میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 5 شیخ محی الدین ابو عبداللہ محمد بن علی بن محمد بن عربی الحاتم تائی اندلسی نے فتوحات مکیہ کے باب 366 میں ذکر کیا ہے کہ مہدی علیہ السلام کا شجرہ نسب بیان کیا۔ نمبر 6 عبد الوہاب بن احمد علی شیرانی نے اپنی کتاب الیوقیات الجواہر فی العقائد الاکابر میں ذکر کیا ہے اور ان کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری کی نفس شب بیان کی ہے۔ نمبر 7 شیخ حسن عراقی عبد الوہاب شعرانی نے اپنی کتاب لواقع الانوار فی طبقات الاخیار جلد دوم جو کہ مصر سے شائع ہوئی 1305 ہجری میں شیخ حسن عراقی کا ذکر کیا ہے اور امام مہدی علیہ السلام سے ان کی ملاقات کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ نمبر 8 علی خواص براسی شعرانی کے استاد ہیں۔ لواقع الانوار میں امام مہدی علیہ السلام سے ان کی ملاقات کا ذکر موجود ہے۔ نور الدین نمبر 9 پہ ہے نور الدین عبد الرحمن بن احمد بن قوام الدین دشتی جامی حنفی نے اپنی کتاب شواہد النبوہ میں حکیمہ خاتون سے روایت نقل کی ہے۔ نمبر 10 پہ ہے حافظ محمد بن محمود بخاری خواجہ پارسا نقشبندی نے اپنی کتاب فصل الخطاب میں مہدی علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 11 حافظ ابو الفتح محمد بن ابی الفوارس نے اپنی کتاب اربعین میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں مہدی علیہ السلام کو حسن عسکری علیہ السلام کا فرزند بتایا گیا۔ نمبر 12 عبد الحق دہلوی بخاری نے اپنے ایک رسالے میں مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور قصہ ولادت کو بھی بیان کیا ہے۔ نمبر 13 جمال الدین عطا اللہ ابن الغیاث الدین فضل اللہ بن عبد الرحمن نے روضۃ الاحباب میں مہدی کی ولادت اور غیبت وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 14 حافظ ابو محمد احمد بن ابراہیم بن ہاشم توسی بلادری نے خود مہدی علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس حدیث کو مشافہ بن عقیلہ سے نقل کیا ہے۔ نمبر 15 ابو محمد عبداللہ بن احمد بن خشاب نے ایک مختصر کتاب ائمہ کی ولادت اور وفات پر لکھی ہے۔ اس میں مہدی علیہ السلام کی ولادت، نام اور کنیت وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 16 ملک العلماء شمس الدین ابن شمس الدین بن عمر دولت آبادی صاحب بحر المواج نے اپنی کتاب ہدایت السادہ میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 17 علی متقی بن حسام الدین بن قاضی عبد الملک بن قاضی خان قرشی نے اپنی کتاب المراقات شرح مشکوہ میں اہل تشیع کا قول نقل کیا ہے، پھر اس کی تائید بھی کی ہے۔ نمبر 18 فضل ابن روز بہان نے علامہ ہلی کی کتاب نہج الحق کا جواب لکھتے ہوئے اپنی کتاب ابطال الباطل میں چہاردہ معصومین علیہ السلام پر سلام بھیجا ہے، جس میں سلام بھیجا ہے۔ نمبر 19 سلام میں کہا سلام علی القائم المنتظر۔ نمبر 19 ناصر الدین اللہ احمد بن المستضی بنور اللہ عباسی خلیفہ نے اس سرداب مقدس کی تعمیر کروائی جو آپ کا محل ولادت بھی ہے اور مقام غیبت بھی۔ نمبر 20 شیخ سلمان بن خواجہ کلاہ الحسین قندوسی بلخی نے اپنی کتاب ینابع المودہ میں مہدی علیہ السلام پر کئی باب تحریر کیا اور اس بات
اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ نمبر 21 شیخ الاسلام شیخ احمد جامی عبد الرحمن جامی نے اپنی کتاب نفحات میں ان کے سرداب مقدس میں جانے اور مہدی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا واقعہ تحریر کیا ہے۔ انہوں نے اپنے اشعار میں 12 اماموں کے نام نظم کیے۔ نمبر 22 صلاح الدین صفدی نے شرح دائرہ میں تحریر کیا کہ مہدی علیہ السلام موعود 12ویں امام ہیں، جن کے اول علی علیہ السلام اور آخر مہدی علیہ السلام ہیں۔ نمبر 23 مصر کے مشائخ میں ایک شیخ جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کی تھی، شیخ عبداللطیف حلبی نے اپنے والد شیخ ابراہیم قادری حلبی سے اس کی روایت نقل کی ہے بحوالہ یناب المودہ۔ صفحہ نمبر 24 نمبر پہ شیخ عبد الرحمن بساطمی بحوالہ یناب مودہ۔ 25 پہ علی اکبر بن اسد اللہ مودودی نے اپنی کتاب مکاشفات میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 26 عبد الرحمن صاحب کتاب مرات الاسرار نے ذکر کیا۔ 27 وہ قطب جس کے لیے عبد الرحمن صوفی نے کتاب مرات الاسرار تحریر کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس قطب کا نام امام مہدی علیہ السلام سے ربط تھا۔ نمبر 28 قاضی جواز ساباتی نصرانی سے مسلمان ہوئے اور اسلام کی حقانیت پر البراہین الثباتیہ نامی کتاب لکھی، اس میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ 29 نمبر پہ ہے سعد الدین محمد بن معید بن ابی الحسین بن محمد بن حمویہ معروف بسعد الدین حموی نے انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے حالات پر ایک مفصل کتاب تحریر کی ہے۔ نمبر 30 عامر بن عامر بصری نے اپنے قصیدہ تائیہ میں امام مہدی کی غیبت کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 31 صدر الدین قونوی نے امام مہدی علیہ السلام کی شان میں اشعار کہے ہیں۔ نمبر 32 مولانا جلال الدین رومی صاحب مثنوی نے ائمہ اثنا عشر کی شان میں ایک قصیدہ لکھا جس میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد امام مہدی کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 33 شیخ محمد عطار فارسی کے مشہور شاعر، انہوں نے اپنی کتاب مظہر الصفات میں ائمہ اثنا عشر کی مدح کی ہے اور امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 34 شمس تبریز بحوالہ یناب مودہ۔ نمبر 35 نعمت اللہ ولی بحوالہ یناب مودہ۔ نمبر 36 سید نسیمی بحوالہ یناب مودہ۔ نمبر 37 سید علی ابن شہاب الدین حمدانی۔ نمبر 38 شیخ محمد سبان مصری نے اپنی کتاب اصاف الراغبین میں ذکر کیا۔ نمبر 39 عبداللہ بن محمد مطیری نے اپنی کتاب الریاض الزہرہ میں ذکر کیا۔ نمبر 40 محمد سراج الدین رفاعی نے اپنی کتاب سہل اخبار میں ذکر کیا۔ نمبر 41 ابن اثیر نے ناحیہ جلد اول صفحہ نمبر 184 جو کہ مصر سے شائع ہوئی اس میں ذکر کیا۔ نمبر 42 ملا حسین کاشفی نے روضۃ الشہداء جو کہ ہندوستان سے شائع ہوئی صفحہ نمبر 366 پر ذکر کیا ہے۔ 43 ابن خالقان نے اپنی تاریخ میں جلد دوم صفحہ نمبر 451 پر ذکر کیا۔ نمبر 44 حافظ بہیقی شافعی نے شعب الایمان میں ذکر کیا۔ نمبر 45 سید احمد زینی و حلان نے فتوحات اسلامیہ جلد دوم صفحہ نمبر 323 پر ذکر کیا ہے۔ صفحہ نمبر 46 ابن ہجر نے سواق المحرقہ صفحہ نمبر 132 پر ذکر کیا۔ 47 ابن اثیر نے اپنی تاریخ کی جلد ہفتم صفحہ نمبر 9 پر ذکر کیا۔ 48 ابو الفدا نے اپنی تاریخ کی جلد دوم صفحہ نمبر 52 پر ذکر کیا۔ 49 علامہ عثمانی احمدی نے جلد سوم صفحہ نمبر 291 پر ذکر کیا۔ نمبر 50 شہاب الدین ابو عبداللہ یاقوتی حموی نے اپنی مجعم جلد ششم صفحہ 175 پر
ذکر کیا ہے۔ نمبر 51 شبراوی نے اپنی کتاب التحاف فی الحب الاشراف صفحہ نمبر 179 پر ذکر کیا۔ 52 خمراوی نے اپنی کتاب مشارق الانوار میں الیاواقیات و جواہر سے نقل کیا۔ نمبر 53 ذہبی نے اپنی کتاب دوال الاسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115 پر ذکر کیا۔ 54 یافعی نے اپنی تاریخ کی جلد 2 صفحہ نمبر 70 پر ذکر کیا۔ نمبر 55 شیخ عبد الوہاب نے اپنی کتاب کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6 پر ذکر کیا۔ 56 صاحب طبقات نے اپنی کتاب کی جلد 2 صفحہ نمبر 122 پر ذکر کیا۔ 57 شمس الدین قاضی حسین بن محمد بن حسن کروی مالکی نے تاریخ الخمیس صفحہ نمبر 331 پر اور 380 پر بھی ذکر کیا۔ 58 ملا علی متقی نے اپنی کتاب البرہان میں ذکر کیا۔ 59 ملا علی قادری مؤلف المرعاقہ فی شرح المشکوہ نے بھی ذکر کیا۔ نمبر 60 شبلنجی نے انوار البصار میں تذکرہ کیا۔ 61 شیخ الاسلام ابراہیم بن سعد الدین۔ 62 ابو السرور احمد بن ضیاء حنفی نے اپنے فتوے میں ذکر کیا۔ 63 اماد الحنفی۔ 64 محمد ابن محمد مالکی نے اپنے فتوے میں ذکر کیا۔ 65 یحییٰ بن محمد حنبلی نے اپنے فتوے میں ذکر کیا۔ نصر بن جہازمی امام بخاری امام مسلم کے شیخ ہیں، انہوں نے تاریخ الموالد آئمہ میں ولادت امام مہدی علیہ السلام پر حکیمہ خاتون کی روایت اور امام مہدی علیہ السلام کے دیگر حالات تحریر کیے۔ ان حضرات کے علاوہ کچھ لوگ اہل سنت اور بھی ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کی ولادت اور ان کے فضائل و کمالات کے قائل ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ انہی میں سے علاء الدین سمنانی ہے۔ تاریخ الخمیس میں ان کا قول موجود ہے۔ علامہ نوری نے نجم الثاقب میں اس پر تفصیلی تبصرہ کیا ہے۔ یہاں پر اختتام ہوا اور اب انشاءاللہ کہ اگلا باب شروع کریں گے صفحہ نمبر 23 سے اگلی ریکارڈنگ میں۔